حضرین عزیز وقار، آج کے خطبہ جمعہ المبارک کے موقع پر میں گفتگو کروں گا دعوت و تبلیغ اور صبر و استقامت۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اللہ پاک اس آیہ مقدسہ میں ہمیں حکم دے رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اور جو بھی مصیبت تجھ پر یا تم پر آ پہنچے تو اس پر صبر کرو، بے شک یہ صبر کرنا بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اب اللہ پاک نے ایک تو نیکی کا حکم دینے کا ارشاد فرمایا اور دوسرا حکم اس نے دیا کہ برائی سے لوگوں کو منع کرو، اور جو بھی تم پر مصائب آ پہنچیں تو اس پر صبر کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور جو بندہ صبر کر لیتا ہے تو پھر اللہ پاک کہتا ہے کہ یہ صبر کرنا بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اب سامعین ذی وقار، جو بھی بندہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کام کرے گا، نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے منع کرے گا، اور جو یہ فریضہ ادا کرے گا تو پھر اس کے راستے میں تکالیف ضرور بھی ضرور آئیں گی، پھر ان تکالیف پر صبر کرنا یہ حوصلے والے کا کام ہے۔ لہذا دعوت و تبلیغ کا کام کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ لوگوں کو جب دین کی طرف بلایا جائے گا، نیکی کی طرف بلایا جائے گا اور برائی سے روکا جائے گا تو پھر اس کے راستے میں پھر طرح طرح کی رکاوٹیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، تو پھر ان کانٹوں سے الجھنا پڑتا ہے، مالی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی، ہر قسم کی اذیتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے پھر اس کو چاہیے جو داعی اسلام ہے کہ وہ صبر و استقامت کا مادہ اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اگر اس میں صبر و استقامت کا مادہ نہ ہوا تو پھر وہ دعوت و تبلیغ کا کام آسانی سے نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ معاشرے میں بگڑے ہوئے نظام کو اس نے تبدیل کرنا ہے اور لوگوں کی اس نے اصلاح کرنی ہے، لوگوں کو برائی سے نجات دلانی ہے اور نیکی کی طرف لوگوں کو موڑنا ہے، بھلائی کی طرف لوگوں کو لے کر جانا ہے۔
تو جب وہ انسان، جب وہ بندہ مومن رب کے راستے میں نکل پڑے گا تو پھر طرح طرح کی تکلیفیں آئیں گی، طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بگڑے ہوئے معاشرے کے لوگوں کی فطرت جو ہے وہ برائی کو قبول کر چکے ہوتے ہیں۔ اب ان کی سوچ کو، ان کی عقل کو، ان کی فطرت کو نیکی پر لے آنا یہ مشکل کام ہے۔ آسانی کے ساتھ ان کی عادت کو بھلائی کی طرف نہیں موڑا جا سکتا، کیونکہ ان کی فطرت عادت جو ہے وہ برائی کی طرف منتقل ہو چکی ہے۔ وہ بگڑے ہوئے معاشرے کے لوگ جو ہیں وہ آسانی سے اصلاح کو قبول نہیں کر پائیں گے۔ اب ان کی فطرت کو، ان کی عادت کو تبدیل کرنا ہے، بگڑے ہوئے نظام کو تبدیل کرنا ہے، معاشرے کو بگاڑ سے پاک کرنا ہے۔ تو جب وہ اصلاح کرنے والا بگڑے ہوئے معاشرے کی طرف جائے گا تو لوگ آسانی کے ساتھ اس کی بات کو قبول نہیں کر پائیں گے۔ ان کی فطرت کو، ان کی عادت کو تبدیل کرنا آسان کام نہیں ہے۔ پھر وہ بگڑے ہوئے لوگ جو ہیں پھر اس شخص کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، سازشیں کریں گے اور اس کی ذات پر تہمتیں لگائیں گے۔ اور یہ جو مرحلہ ہوتا ہے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، وہ ان لوگوں کا بھلا چاہ رہا ہوتا ہے کہ برائی سے دور ہو جائیں، برائی سے منہ موڑ لیں۔ لیکن وہ بگڑے ہوئے معاشرے کے لوگ اس پر طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اسے جاہے پرست کی ضرورت ہے، یہ اقتدار کا بھوکا ہے۔ کوئی پاگل کہہ دیتا ہے، کوئی مجنون کہہ دیتا ہے، کوئی بد دین کے القابات سے نوازتے ہیں۔ پھر لوگ جو ہیں مالی طور پر، جسمانی طور پر بھی اس کو تکالیف کا شکار کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی بدخوئی کی جاتی ہے۔ اب اس داعی اسلام کو ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے صبر و استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس نے صبر کو ہاتھ سے جانے دیا تو پھر وہ بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح نہیں کر پائے گا اور نہ ہی ان رکاوٹوں کو توڑ سکے گا۔ اس لیے کہ اس کے اندر صبر و استقامت جو ہے یہ ہونا ضروری ہے تاکہ وہ لوگوں کی اصلاح کر سکے اور بگڑے ہوئے معاشرے کو وہ سنبھال سکے، لوگوں کی اچھی طریقے سے تربیت کر سکے، لوگوں کا اچھا مزاج بنا سکے۔ یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب وہ صبر و استقامت پر ڈٹ جائے۔ پھر اس معاشرے کے جو پر سر اقتدار لوگ ہیں وہ لوگ اس کی مخالفت کریں گے، اس کو برا بھلا کہیں گے۔ کیوں؟ کہ ہمارے بنائے ہوئے نظام کو یہ تبدیل نہ کر دے۔ یہ جو ہم نے خود نظام بنا رکھا ہے، جو اپنی عیاشی کے لیے، آرام کوشی کے لیے، تو وہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے اس بگڑے ہوئے نظام کو تبدیل کیا جائے۔ وہ پھر اس کے خلاف سازشیں کریں گے، پروپیگنڈا کریں گے اور پھر اس کو طرح طرح کی تکالیف دیں گے، پھر اس پر
گستاخیاں کے الزام جو ہے وہ لگائیں گے کہ یہ ہمارے اقتدار کو ختم نہ کر دے. ان کو اپنے اقتدار کا لالچ ہوتا ہے کہ یہ بگڑے ہوئے نظام کو نہ سنبھال سکے. آج دیکھیں لوگ جب بھی نظام کی تبدیلی کے لیے بات کرتے ہیں لوگ ان کے مخالف ہو جاتے ہیں اور پھر عوام کو بھی وہ اپنے ساتھ ملا دیتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے. کیوں؟ ان کو اپنے اقتدار کا خطرہ ہوتا ہے کہیں ہمارا اقتدار جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے. وہ معاشرے کو سمرا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے. ان کے لیے تو موجیں لگی ہوئی ہیں. وہ جب چاہتے ہیں تو ان کو انصاف مل جاتا ہے, جب چاہتے ہیں تو ان کو روپیہ پیسہ مل جاتا ہے, جب چاہتے ہیں وہ کرپشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ غریب کے اندر شعور پیدا نہیں ہونے دیں گے کہ ہمارا حق جو ہے یہ کھا رہا ہے. اب غریب کے اندر شعور آ جائے کہ میں نے اپنا حق لینا ہے, میں نے اس نظام کو تبدیل کرنا ہے. ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جس میں غریب اور امیر دونوں کو برابر طرح کا انصاف ملے, حق ملے. لیکن برسر اقتدار طبقہ جو ہے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ نظام کو, معاشرے کو جو ہے وہ سنوارا جائے, بگڑا ہوا جو نظام ہے اس کو تبدیل کیا جائے. جب فرعون نے اپنے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر اسی لمحے وہ سجدے میں گر گئے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے. تو جب فرعون نے دیکھا کہ میرے ہی جادوگر جو ہیں وہ موسیٰ کو ماننے لگ گئے ہیں, موسیٰ کے خدا کو ماننے لگ گئے ہیں, مجھے تو انہوں نے چھوڑ دیا. تو وہ اس وقت عیش میں آ گیا, غصے میں آ گیا اور غضبناک ہو کر بولا. اب قرآن کہتا ہے قال فرعون آمنت به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون. وہ کہنے لگا کہ تم اس پر ایمان لے کر آئے ہو قبل اس کے میں تمہیں اجازت دوں. فرعون کہنے لگا یقیناً یہ میرے خلاف کوئی خفیہ سازش تھی تاکہ اس کی سلطنت کو ختم کر دیا جائے اور اس کے اقتدار کو چھین لیا جائے اور اس کے اقتدار کو ختم کر دیا جائے. اب یہ فرعون کہہ رہا تھا. تو پھر فرعون نے ان 9 مسلم جادوگروں کو دھمکی دی لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. اب اس نے 9 مسلم جادوگروں کو جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے ان کو اس نے دھمکی دی. جس طرح بڑے لوگ جو ہیں اپنا روب جمانے کے لیے وہ دھمکی دیتی ہیں, اس نے ان 9 مسلم جادوگروں کو دھمکی دی اور کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا اور پھر میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا. تو اس وقت وہ جو 9 مسلم جادوگر تھے انہوں نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ فرعون کو جواب دیا. اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے ڈٹ گئے تھے کیونکہ حق کا راستہ دکھانا تھا اور بگڑے ہوئے نظام کو سنوارنا تھا. تو وہ 9 مسلم جادوگر بھی اس فرعون کے سامنے ڈٹ گئے اور ایسے ڈٹے. قرآن کہتا ہے قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءت. اب وہ کہنے لگے, جادوگر کہنے لگے, 9 مسلم جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہ کہنے لگے ہم نے اپنے اس ہی رب کی طرف جانا ہے
کہ تو جس وجہ سے ہم پر برہم ہو رہا ہے اور انتقام لینا چاہتا ہے، جس رب کی وجہ سے، کہ تو جھوٹا ہے، وہ حقیقی رب ہے۔ کس طرح حقیقی رب ہے؟ اللہ آمن وما تنقم منا الا آمنا بآیات ربنا، کہ ہم نے اپنے رب کی طرف سے جو نشانیاں تھی وہ ہم نے دیکھ لی۔ تو جب ہم نے اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھا ہے تو نشانیوں کو دیکھ کر ہم اس رب پر ایمان لے کر آئے۔ تو جھوٹا ہے، وہ حقیقی رب ہے، وہ سچا ہے۔ پھر انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اب وہ فرعون کے سامنے ڈٹ گئے تھے، اب ان کے اندر صبر و استقامت آ گیا۔ اب وہ صبر کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس لیے کہ تو نے ہمیں صبر کا فیضان عطا کر دیا ہے اور ہم صبر و استقامت پر قائم ہو گئے ہیں۔ اے الہ العالمین، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اس حال میں جائیں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ بالخیر پر، ایمان پر، ہم تیری اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں۔ اب وہ فرعون کے سامنے ڈٹ گئے تھے۔ تو اس لیے کہ جب دین کے راستے پہ بندہ نکلتا ہے، وہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے اور معاشرے کی وہ اصلاح کرنا چاہتا ہے، بگڑے ہوئے معاشرے کو وہ سنوارنا چاہتا ہے، تو پھر راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پھر اس کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں۔ تو وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے جس کے اندر صبر اور استقامت ہو۔ اگر استقامت اور صبر نہیں ہوگا تو وہ پھر اس بگڑے ہوئے معاشرے کا وہ حصہ بن جائے گا۔ اب یہ داخلی رکاوٹیں ہیں، اب یہ باہر کی رکاوٹیں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ تو ان تکالیف کو، ان مصیبتوں کو صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کرنا ہے اور جس کام کے لیے وہ نکلا ہے اس کو منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ اب اس کے علاوہ اندرونی طور پر بھی رکاوٹ ہے اور اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری رگوں میں شیطان اس طرح دوڑتا ہے جس طرح تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ اب وہ بھی انسان کی ذات پر حملہ کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے کہ تو اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہے لیکن تمہیں تو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، تمہیں تو اذیتیں دی جا رہی ہیں، تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ وہ نا امید کرنے کی کوشش کرتا ہے، نفس اس کو جو ہے اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس نے اس شیطان کے خلاف بھی صبر و استقامت اختیار کرنی ہے، صبر سے کام لینا، برداشت کرنا ہے، نفس کی مخالفت کرنی ہے۔ اگر نفس انسان کی ذات پر غالب آ جائے تو وہ پھر لوگوں کی اصلاح نہیں کر سکے گا، معاشرے کو سنوار نہیں سکے گا، بگڑے ہوئے نظام کو وہ تبدیل نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اس نے صبر و تحمل کے ساتھ داخلی طور پر بھی خارجی طور پر بھی مقابلہ کرنا ہے۔ وہ نفس کہے گا کہ اور بھی لوگ جو ہیں دین کا کام کر رہے ہیں لیکن انہوں نے بگڑے ہوئے معاشرے کے ساتھ ٹکر نہیں دے رکھی، وہ تو آرام سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ تو لذت کے ساتھ آرام سکون کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، مزے کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لہذا تو بھی اپنی زندگی جو ہے وہ مزے کے ساتھ گزار، ان لوگوں سے ٹکر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نفس بھی اسے ابھارنے کی کوشش کرتا ہے، باہر سے بھی رکاوٹیں ہیں تو باطنی طور پر بھی رکاوٹیں ہیں۔ اب اس نے دونوں کا مقابلہ کرنا ہے۔
اگر وہ ایک کا بھی مقابلہ نہ کر سکا تو وہ پھر بگڑے ہوئے معاشرے کے ساتھ منسلک ہو جائے گا۔ اس لیے کہ معاشرے کو سنوارنے کے لیے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، چاہے داخلی طور پر ہے چاہے وہ خارجی طور پر ہے، اس نے صبر و استقامت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ جب وہ مقابلہ کرے گا تو وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے اور اللہ پاک بھی فرماتا ہے کہ جب بندہ میرے دین کے راستے پر چلتا ہے تو پھر میں اسے آزماتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ اس میں ایمان کی قوت کتنی ہے، کہ خوف و خطرہ سے، جان و مال کے نقصان سے اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے میں دیکھتا ہوں کہ اس بندے میں کتنا صبر ہے، اس کے اندر کتنا ایمان مضبوط ہے۔ اس لیے کہ صبر و استقامت کے ساتھ کام کرنا ہے اور لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، اور انسانوں میں سب سے زیادہ نیک نفس عالی وقار بنی نوع انسان انبیاء علیہ السلام تھے۔ تو جب انہوں نے خدا کی مخلوق تک پیغام پہنچایا تو ان کے راستے میں ان کی قوم نے انہیں بہت سخت تنگ کیا، لیکن انہوں نے بھی صبر و استقلال کے دامن کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اللہ پاک نے خود سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا کہ ان پیغمبروں کو ان کی قوموں نے ان کو تکالیف دی، لیکن جب قومیں ان کو تکلیفیں دیتی ہے، اذیتیں دیتی ہے، تو وہ پیغمبر کہتے ہیں کہ ہم ان تکالیف پر صبر کریں گے اور ہمارا بھروسہ جو ہے وہ اللہ پر ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا گیا کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ دعوت و تبلیغ کے راستے میں حضور نے فرمایا جتنے مجھے اذیتیں ملی اتنی کسی اور کو اذیتیں نہیں ملی۔ اللہ کے راستے میں جب بندہ کام شروع کرتا ہے تو پھر اذیتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن ان کو صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کرنا ہے۔ صبر کا مادہ اس میں ہونا چاہیے، برداشت ہونی چاہیے۔ ایک شخص حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ اے اویس تمہارا کیا حال ہے؟ آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اے اویس کہ تمہارے ساتھ زمانے کا طرز عمل کیسا ہے؟ تو حضرت اویس کہتے ہیں کہ اے سوال کرنے والے کہ موت میں کسی شخص کو صبح کے ملنے کا یقین نہیں ہے اور مجھے صبح کے بعد شام کے ملنے کا یقین نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میرے بھائی موت نے کسی شخص کے لیے خوشی کا ماحول باقی نہیں رکھا۔ حضرت اویس کہتے ہیں کہ میرے بھائی خدا کے عرفان نے مومن کے لیے چاندی سونے کی کوئی قیمت باقی نہیں رکھی۔ حضرت اویس کہتے ہیں کہ میرے بھائی خدا کے کاموں میں مومن کے فرض کی ادائیگی نے ان کا کوئی دوست باقی نہیں چھوڑا۔ یعنی جب خدا کے پیغام کے لیے میں نکلا ہوں تو میرا اب کوئی دوست باقی نہیں رہا، سب نے دوستی چھوڑ دی ہے۔ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم لوگ اچھے کاموں کی تلقین کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اس وجہ سے ان لوگوں نے ہمیں اپنا دشمن سمجھ لیا ہے اور فاسق و مددگار لوگوں کے ساتھ وہ مل گئے ہیں اور ہم پر بڑی بڑی تہمتیں لگا رہے ہیں۔ تو حضرت اویس کرنی فرماتے ہیں خدا کی قسم جب تک میرے جسم میں جان ہے میں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا رہوں گا اور برائی سے منع کرتا رہوں گا۔ تو جب خدا کے راستے میں راہ حق میں جب اذیتیں آتی ہیں اور وہ صبر و استقامت کے ساتھ کام لیتا ہے تو پھر رب نے اس کے لیے بے انتہا قسم کا اجر رکھا ہے، اعلیٰ قسم کا اجر رکھا ہے۔ اور اللہ پاک کہتا ہے کہ اے ایمان والو صبر سے کام لو
باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، قوت دکھاؤ، اور حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، پھر تمہارے لیے ہی کامیابی ہے، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے پیارے نبی، ہمیں معلوم ہے یہ جو لوگ آپ کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، آپ کو رنج پہنچاتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، لیکن یہ لوگ اے میرے محبوب آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ لوگ خدا کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے، مگر ان کی تکذیب بھی ہوئی، ان کو اذیتیں بھی پہنچائیں گی۔ میرے محبوب ان پیغمبروں نے بھی صبر کیا، جہاں تک کہ پھر ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، وہ کامیاب ہو گئے۔ تو سامعین سے بکار، تو خدا کے دین کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں جب بندہ معاشرے کی اصلاح کے لیے نکلتا ہے، بگڑے ہوئے معاشرے کے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے نکلتا ہے، نظام کو تبدیل کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو پھر طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں تاکہ ہمارے جاہو منصب کو نہ ختم کر دیا جائے، ہمارے اقتدار کو نہ ختم کر دیا جائے، بگڑے ہوئے معاشرے کو نہ سنوارا جائے، ہمارا جو نظام بنایا جو ہمارے حق میں بہتر ہے اس کو کوئی تبدیل نہ کر دے۔ تو جو راہ حق میں نکلتا ہے تو اس کے پاس صبر و استقامت کا مادہ ہونا ضروری ہے، اور صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ صبر یہ ہے کہ دین حق کو قائم کرنے کے لیے اور سر بلند کرنے کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ صبر یہ ہے کہ ہر قسم کے مصائب اور تکلیفوں کو سہ جانا ہے۔ صبر یہ ہے کہ ہر خوف اور لالچ کے مقابلے میں راہ راست پر ثابت قدم رہنا ہے۔ صبر یہ ہے کہ شیطان کی تمام تر ترغیبات اور نفس کی ساری خواہشات کو ترک کر دینا ہے۔ صبر یہ ہے کہ حرام سے پرہیز کرنا اور حدود اللہ پر قائم رہنا ہے۔ صبر یہ ہے کہ گناہ کی ساری لذتوں کو چھوڑ دینا ہے اور اللہ کے راستے میں آنے والی جتنی بھی تکالیف ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، ان کو برداشت کرنا ہے۔ یہ ایک لفظ صبر ہے جس کے اندر دین اور دینی رویہ اور دینی اخلاق کی ایک دنیا کی دنیا جو ہے وہ سمو کر رکھ دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو اکابر تھے، جب وہ راہ راست پر لوگوں کو لانے کے لیے کوشش کر رہے تھے اور حق کی خاطر لڑ رہے تھے، تو ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی۔ امام احمد بن حنبل جو شریعت کے امام تھے، انہوں نے 3 بادشاہوں کا مقابلہ کیا، واسق کا، معتصم کا اور مامون کا۔ اور جب خلق قرآن کا فتنہ برپا ہوا تو آپ ڈٹ گئے، ظالم بادشاہ کے سامنے ڈٹ گئے، کیونکہ چند مولویوں نے اس فتنے کو برباد کیا اور آپ کو اتنی سزا دی گئی، آپ کو اتنے کوڑے مارے گئے، لیکن آپ نے خلق قرآن کو تسلیم نہیں کیا۔ معتصم نے بالآخر کوڑے مار مار کر جب تھک گیا، اس نے کہا کہ اے امام صاحب، صرف میرے قرآن میں، میرے کان میں صرف یہ کہہ دیں کہ یہ قرآن خلق ہے۔ آپ نے کہا کہ میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن میں اس بات کو تسلیم نہیں کروں۔ اور آپ ابو ہیشم چور کے حق میں دعا کیا کرتے تھے۔ آپ کے بیٹے عبداللہ نے کہا تھا کہ ابا آپ ایک چور کے حق میں دعا کرتے ہیں، میں تو آپ کا بیٹا ہوں، میرے حق میں دعا کی جائے۔ تو آپ نے کہا کہ میں اس ابو ہیشم چور کے حق میں دعا اس لیے کرتا ہوں، جب مجھے بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر جیل میں لے کر جایا جا رہا تھا، تو میں جیل میں جا رہا تھا تو وہ جیل سے رہا ہو کر آ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ اے امام صاحب، آپ کو جیل میں کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں بادشاہ کے سامنے ڈٹ گیا ہوں۔ اب اس ابو ہیشم چور نے کہا کہ اے امام صاحب، چوری کرنے کی وجہ سے میرے جسم پر 18,000 کوڑے لگے ہیں، لیکن میں نے اس برائی کو نہیں چھوڑا۔ اے امام صاحب، اگر آپ بادشاہ کے خلاف ڈٹ گئے ہیں اور حق پر ڈٹ گئے ہیں تو تھوڑے سے کوڑے کھا کر حق کو نہ چھوڑیں۔
اگر میں کوڑے کھا کر برائی کو نہیں چھوڑ سکا تو آپ بھی تھوڑے سے کوڑے کھا کر حق کو نہ چھوڑنا، حق پر قائم رہنا۔ تو کہنے لگے کہ اس کی بعد میں مجھے جو ہے صبر و استقامت پر ایسے میں ڈٹا کہ میں اپنی حق کی بات جو ہے وہ کوڑوں کی صورت میں سب کے سامنے رکھ دوں۔ اور امام احمد بن حنبل کو پھر کوڑے مار کر شہید کیا گیا۔ امام اعظم حنیفہ حق کے راستے پہ نکلے ہوئے تھے تو آپ کو جیل میں رکھا گیا اور آپ کی وہی موت آئی۔ امام ذہبی کو زد و خواب کیا گیا۔ امام علی مقام امام حسین کو کربلا کے میدان میں پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا، لیکن حق پر ڈٹ گئے، کیونکہ نظام ایسا بن چکا تھا کہ اس نظام کو معاشرے پر لاگو نہیں ہونے دیا۔